سر یہ لاجک دی جا سکتی ہے جی وہ شرارتوں کی آماج کا بندگی تھی اس لیے سی ڈی اے کے جو پرانے نوٹس تھے وہ ایکٹیویٹ ہو گئے 2014 میں نوٹس دیا گیا تھا اس بات کا اور اب جا کے اس کو سیل کر دیا گیا ہے صرف نہیں وہ ویسے ہی ہوتا ہے کہ یہ جب آپ کوئی مطلب بھینس چوری کا مقدمہ اس طرح کی جو کارروائیاں ہوتی ہیں یہ وہ والی چیز ہوتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ معاملہ جو ہے وہ بہت سادہ نہیں ہے. گورنمنٹ کو وفاق کو بڑا کلیئر کٹ سٹینڈ لینا چاہیے اور ان کا موقف دو ٹوک ہونا چاہیے. جی ہاں ہم یہ اس کو سیل کر رہے ہیں, یہاں سے اتنے افغان جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں, پروف سامنے رکھ دیں اور کھل کے مطلب ذمہ داری لیں اس کی. جب آپ ذمہ داری نہیں لیں گے اور یہ فنکاریاں دکھائیں گے کہ جی کہ ایک صوبے کا وزیر 24 گھنٹے کے لیے غائب ہے, اب وہ اپنی مرضی سے گئے تھے یا نہیں گئے تھے, یہ بہرحال ایک سوال رہنا پاکستان کی ہسٹری کے اوپر کہ یہاں پر ایک وزیر اعلیٰ بھی غائب ہو سکتا ہے. جی لیکن وہ خیر اب مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ میں غائب کیا گیا تھا یا ہوا تھا. یہ بھی تو اپنی جگہ پہ ایک پرابلم ہے. سر پرابلم تو یہ بھی ہے یہاں پہ بہت سے لوگ غائب ہوتے ہیں وہ بیچارے آ کے نہیں بتاتے کہ وہ کدھر گئے تھے. نہیں اچھا کچھ لوگ تو بتاتے ہیں نا. نہیں بتاتے کون بتاتا ہے؟ میں دسیا سی. نہیں آپ غائب ہوئے تھے, آپ تو نہیں غائب ہوئے. نہیں اٹھایا گیا تھا نا. اچھا ٹھیک ہے نا, تو اسی طرح اور بھی بہت سے لوگوں کو اٹھایا گیا اور کچھ لوگ آ کے بتا دیتے ہیں کہ مجھے کہاں پہ رکھا گیا تھا. شیخ رشید صاحب کہتے ہیں میں چلے پہ گیا تھا, مطلب وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی کہ میں اپنی پہلے 8 گھنٹے جو کہیں پہ رہے, لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ تھی اور یہ میں چھپا ہوا تھا. جی تو چھپا نہیں ہوا تھا, ہاں ایڈونچرسٹ وہ. لیکن بات دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں اس کیس میں تو شاید آپ بیل آؤٹ کر سکتے ہیں اسٹیٹ کو علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے. لیکن یہ کے پی ہاؤس جو آپ نے بات کی ہے یہ بہرحال پاکستان کے وفاق کے اوپر اس طرح کے جو اقدامات ہیں وہ ان کا ایک سمجھے کہ بدنما داغ پھر بعد میں ثابت ہوتا ہے, پھر وہ جسٹیفائڈ نہیں ہوتی. عمران خان صاحب سے ملنے کی بھی اجازت آج بند ہو گئی سر, انہوں نے کہا 18-19 تاریخ تک اب ان سے کوئی نہیں مل سکتا. اب اگین کہ وہ صرف سب پہ لگائی گئی ہے پابندی. نہیں وہ تو بیچارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ خان صاحب کی وجہ سے واقعی بھی رگڑے میں آ گئے. نہیں وہ اچھا ویسے مجھ سے اگر آپ ذاتی طور پہ پوچھیں تو ریاست کے پاس اتنا تو اختیار ہونا چاہیے نا. کیا آپ ملنے سے منع کر دیں منع جب آپ کو پتہ ہے, یقین ہے کہ یار کہ یہ ہم نے یہ ایک ہو رہا ہے سلسلہ جو شنگھائی تعاون کانفرنس ہو رہی ہے اور یہ گڑبڑ یہاں سے ہو رہی ہے, تو اگر ریاست کرنا چاہتی ہے, اگر قومی مفاد میں ہے, ریاست کے مفاد میں ہے تو کر دے, کھل کے بولے. اگین وہی بات کہ جی وہاں پر سب پر پابندی لگانے کے بجائے کہ خان صاحب سے کوئی نہیں مل سکتا, کہہ دیں. آپ کے خیال میں لگنی چاہیے. اچھا یو ایڈوکیٹ فار دیٹ. میں جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے, میں نے جس طرح پہلے آپ سے کہا کہ میرے تو بڑے سیریس کنسرن ہے کہ ایک طرف آپ انہی دنوں پہ ہمیشہ ایکٹیو ہوتے ہیں جب پاکستان چین, جہاں پر چین شنگھائی کا جب بھی کوئی نام آتا ہے تو آپ ایکٹیو ہو جاتے ہیں, اور پھر جب آپ کی ایکٹیونیس کم ہوتی ہے تو پھر کچھ اور ہو جاتا ہے. میں آج کا جو واقعہ ہے بی ایل اے والا, یہ کوئی سادہ چیز نہیں ہے. ٹھیک, تو میں تو اس کی ایڈوکیسی کہہ لیں اب میں, یا اس کو کہہ لیں کہ مجھے یہ ٹھیک لگ رہا ہے کہ اگر, لیکن اگین کہ ریاست کو تھوڑی سی ریڑھ کی ہڈی دکھانی چاہیے اور ذمہ داری. نہیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے نا. آپ کیا کریں, آپ بتائیں ایک منٹ کے لیے. مان لیں نا, مان لیں. کیا مان لیں؟ کہ ہم نے عمران خان کی وجہ سے پابندی لگائی ہے, عمران خان کے اوپر ہی لگانی تھی, اسی کے اوپر لگا دیتے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ لگا دینی چاہیے. لگا دینی چاہیے. اب یہ 18-19 تک کی لگانی چاہیے آپ کے خیال میں؟ نہیں 18-19 تک کے, جب تک یہ والا ایشو ہے اس کے بعد کھول دیں دوبارہ. کھول دیں.